وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میں محفل کے تمام شرکاء کو، علماء کرام اور تمام دوستوں کو، خصوصاً امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے آج نواسی رسول، فرزند بطول اور انسانیت کے عظیم ترین محسن حسین ابن علی کے نام سے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں بعض بزرگوں نے کہا اس کی ابتدا نبی کریم سے ہے اور انتہا حسین پر ہے. اس لیے کہ اگر حسین معرکہ کربلا کو وجود نہ بخشتے، اگر حسین انسانیت کو نہ بتاتے کہ دین کی روح کیا ہے اور دین کا پیکر کیا ہے، اگر حسین عالم انسانیت کو عبادات کی اصل شکل اور اصل روح سے آگاہ نہ فرماتے، اگر حسین ابن علی کربلا کے معرکے کے ذریعے سے اسلام کے ظاہری چہرے اور باطنی روح کے درمیان فرق نہ ڈالتے اور عالم انسانیت کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردوں کو نہ ہٹاتے، تو یقینی طور پر آج اسلام کا حلیہ کچھ اور ہوتا، وہ نہ ہوتا جو آج ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور ان کو پوچھنے کا حق بھی حاصل ہے کہ اگر حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ اگر حسین قیام نہ کرتے تو یہ نہ پتا چلتا کہ یزید اسلام کا نمائندہ ہے یا کفر کا نمائندہ ہے. اگر حسین قیام نہ کرتے تو یزید جس مسند پر بیٹھا تھا وہ مسند رسول تھا، وہ مسند خلافت الہیہ تھی، وہ مسند مقدس ترین مسند تھی،
اس مسند کے اوپر یزید نے بیٹھ کر جو کچھ بھی کیا گویا وہ اسلام کا چہرہ کہلاتا اور اسلام کی نمائندگی ہوتی. حسین ابن علی نے قیام فرمایا. میں اکثر نوجوانوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو یہ سوال اٹھاتا ہوں تاکہ ان کے ذہنوں میں ایک کوشچن مارک پیدا ہو کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تو اس دور میں کیا مسجدیں بند ہو چکی تھیں؟ کیا حج پر پابندی لگی تھی؟ کیا زکوٰۃ دینے اور لینے پر کوئی قدغن تھا؟ کیا روزہ رکھنے سے کسی نے منع کیا تھا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. یہ تمام چیزیں آزاد تھیں. اب اگر یہ تمام چیزیں آزاد تھیں تو پھر سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی نے قیام کیوں فرمایا اور آج ہم کیوں کہتے ہیں کہ اگر حسین قیام نہ کرتے تو پھر دنیا یزیدیت سے بری ہوتی. اسلام ان کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ ہاں، اسلام کے کچھ مظاہر ہیں، کچھ ظواہر ہیں اور کچھ اس کی روح ہے. ظواہر یہی ہے. آپ حج کرتے ہیں، ظاہر اسلام ہے. اسلام کے احکام میں سے ایک حکم کا ظاہر حج ہے. اسلام کے احکام میں سے ایک حکم کا ظاہر نماز ہے. اسلام کے احکام میں سے ایک حکم کا ظاہر زکوٰۃ اور دیگر امور ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی معاشرے میں موجود ہوں اور وہ معاشرہ اسلامی بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. نماز انسان کو ایک معبود کے سامنے اس طرح سے جھکنا سکھاتا ہے کہ اس معبود کے علاوہ تمام معبودوں کو آپ جوتے کی ٹھوکر پر رکھیں. اسلام اور نماز، اسلام نے جس نماز کی تعلیم دی ہے وہ نماز آپ کو تمام تر مشکلات میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلتے ہوئے تیروں کے سائے میں سجود و رکوع انجام دے کر یہ بتاتا ہے کہ یہ نماز خالصتاً للہ ہے. اس میں دنیا کا کوئی منفعت اور کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں ہے. وہ نماز جو اسلام ہمیں بتاتا ہے اس کی روح یہ ہے کہ جب اپنے رب کے حضور آپ سجدہ کرتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں تو پھر یہ سجدہ اور یہ قیام آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ جھکنا ہے تو صرف ایک معبود کے آگے اور سر اٹھانا ہے تو ہر ظالم کے سامنے. یہ نماز ہے، لیکن نماز کی وہ روح ہے. لیکن اگر ایک شخص ہر ظالم کے سامنے سر جھکائے اور اللہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو تو یہ نماز کا درس نہیں ہے. اسی طرح سے حج ہے. حج کے تمام اعمال اپنی اپنی جگہ رمز اور راز رکھتے ہیں. پیغام ہے ان کے اندر ایک فلسفہ ہے، ان کے اندر ایک روح ہے. اس روح تک اگر آپ کی رسائی نہ ہو تو پھر آپ حاجی بھی کہلاتے ہیں اور حرام خوری بھی کرتے ہیں. حاجی بھی کہلاتے ہیں اور ظالم بھی ہوتے ہیں. حاجی بھی کہلاتے ہیں اور حقوق الناس کو غصب بھی کرتے ہیں. حاجی بھی کہلاتے ہیں اور اسلام کی دھجیاں بھی اڑاتے ہیں. یزید نے کیا کیا؟ یزید جس مسند پر بیٹھا ہوا تھا وہ مسند خلافت تھی اور خلافت الہیہ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں، اسلامی احکام کے دائرے میں اسلامی تمام قدروں کا محافظ کہلائے لٹیرا نے. اور یزید نے کیا کیا؟ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیجئے، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیاہ ستہ میں سے اکثر کتابوں میں آپ اگر یزید کے حوالے سے یا تاریخ کی کتابوں میں یزید کے حوالے سے پڑھنا چاہیں تو اتنا میٹر موجود ہے کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شخص جو محارم کو بھی نہ بخشتا ہو اپنی جنسی تسکین کے حوالے سے، تاریخ بڑی پڑی ہے. وہ شخص جو نبی کریم کے حرم
اور مسجد نبوی کو استبل بناتا ہو، وہ شخص جو مدینۃ النبی میں اصحاب رسول کی بیٹیوں کو اپنی فوج پہ حلال قرار دیتا ہو، یہ میں تو نہیں کہتا نا، تاریخ کہتی ہے، وہ شخص جو کہتا ہو کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی جبرائیل نہیں اترا، یہ تو سارا ڈھونگ تھا نبوت کا، رسالت کا، قرآن کا، نعوذ باللہ، کہ اقتدار حاصل کیا جائے اور حکومت کی جائے، وہ شخص جو اسلام کی تمام تعلیمات کو برسر عام، چھپ چھپا کر نہیں، برسر عام اس کی نہ صرف توہین کرتا ہو، مذاق اڑاتا ہو، دھجیاں اڑاتا ہو، بلکہ اسلام کو گالی بنا کر پیش کرتا ہو اور کہتا ہو میں خلیفۃ المسلمین ہوں، ایک ایسے شخص کے عمل کو عام عوام تک جب یہ پہنچتا ہے، یہ عمل خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے، تو لوگوں کو جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا عمل ہی اسلام ہے۔ اگر حسین قیام نہ کرتے، اگر حسین مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف چلتے نہیں، اگر معرکہ کربلا انجام نہ پاتا، تو آج جس طرح سے بہت سارے سلاطین کو اب بھی ہم ہیرو کہتے ہیں، بہت سارے تاریخ کے منفی کرداروں کو جو کہ تاریخ انہوں نے لکھوائی، جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں اور قلم آپ کے زرخرید غلاموں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو پھر آپ جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے تاریخ لکھواتے ہیں۔ جب اقتدار کے نشے میں مست بنی امیہ کے حاکموں اور بنی عباس کے حاکموں کے ہاتھ میں اہل قلم بکے ہوئے موجود ہوں اور حاکموں کی مرضی سے تاریخ لکھ رہے ہوں، تو پھر انہی حاکموں کے عمل کو اسلام کا روشن چہرہ بنا کر وہ پیش کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول کریم کی 23 سالہ محنت اور 1,24,000 انبیاء کی ہزاروں سالوں کی محنت کو پامال کر دیا جائے گا، اور حسین ابن علی اس چیز کو بخوبی جانتے تھے، لہذا حسین ابن علی نے انتظار نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھا کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس سے تا قیام قیامت کسی حاکم کو وہ کردار ادا کرنے کی جرات نہ ہو جو یزید کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خرابی اور بیماری جتنی بڑی ہوتی ہے، علاج بھی اتنا زبردست اور اتنا ہی طاقتور ہونا چاہیے۔ اگر بیماری چھوٹی ہے تو کم علاج، اگر بیماری بڑی ہے تو زیادہ علاج۔ معاشرہ ان 63 سالوں میں یا 61 سالوں میں 61 سالوں میں اتنا بگڑ گیا کہ وہ مقام آ گیا کہ اب نوازی رسول کو اپنی اہل البیت کے ساتھ کربلا میں اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے جانا پڑا کہ اگر یہ قربانی نہ دی جاتی تو یزیدیت آج اسلام کہلاتی۔ حسین ابن علی نے جو قیام کیا، کربلا کا واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو کچھ مظالم ہوئے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جب قافلے اسارا کو، نبی زادیوں کو، ذرا تصور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، نوازیاں، ان کو اسلامی معاشرے میں اسیر بنا کر، خوارج کا الزام لگا کر، خارجی کا الزام لگا کر شہر شہر، گلی گلی پھرایا جاتا ہے، اور اسلامی معاشرے کے کانوں پر جون نہیں رینگتی، کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو خانوادہ ہے یہ نبی کے بچوں کا اور نبی کے گھر کا خانوادہ ہے، گھر کے افراد ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا. اگر زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے نہ ہوتے، اگر اہل البیت نے جس طرح سے حقائق کو فاش کر کے یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹ کر جہاں جہاں گئے وہاں وہاں حسینیت کی شمعیں نہ جلائی ہوتی اور یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹ کر ان کے اندر کا گند اور مکروہ چہرہ نہ دکھایا ہوتا، تو آج آپ کا کیا خیال ہے؟ انسانی معاشرہ وہی شکل اور وہی منظر پیش نہ کرتا جو کوفہ و شام کے بازاروں کا منظر تھا. یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ دو طبقات نے. ایک مرحلہ وہ تھا جس کا آغاز مدینہ سے ہوا اور مکہ سے ہوتے ہوئے کوفہ کی طرف روانہ ہو کر عصر عاشور کربلا میں اختتام پذیر ہوا. ایک وہ مرحلہ. اس مرحلے پر کربلا کے مردوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا، چاہے وہ مرد شش ماہہ علی اصغر کی صورت میں ہو یا 80 سالہ 82 سالہ حبیب ابن مظاہر کی شکل میں. اور اگلا مرحلہ ان خواتین کا تھا جو نبی کے ہاتھوں میں پلی ہیں، ان مخدرات عصمت و طہارت کا تھا جنہوں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان جگر گوشہائے علی و بطول کا تھا جن کا پورا وجود وحی سے متعلق تھا، فرشتوں سے متعلق تھا، آسمان سے اترنے والی خوراک کا نتیجہ تھا، اور وحی کے اس ماحول میں پروردہ بچیاں اور خواتین تھیں. انہوں نے پھر اگلا مرحلہ خود سنبھالا، یہاں تک کہ دنیا میں جہاں جہاں ان کی آواز گئی لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا، لوگوں کے اندر آگہی پیدا ہوئی، لوگوں کو یہ پتا چلا کہ نبی کا دین کون سا ہے اور امویوں کا دین کون سا ہے، یزید کیا کر رہا تھا اور حسین کا مقصد کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کربلا میں صرف 72 تھے جنہوں نے شہادتیں دیں اور دنیا تماشائی تھی. آج چاہے کوئی شخص دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے شیعہ ہو، اگر مسلمان ہے تو سب کہتے ہیں حسین ہمارا ہے اور یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حسین کا کارنامہ ہے. اگر حسین یہ کام نہ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ آج یزید ہیرو ہوتا اور یزید کے کرتوت اسلام کی شکل اختیار کر چکے ہوتے. ایک اور سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر کے آپ کی سماع خراشی ختم کر دوں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے. ایک دفعہ پھر درود بھیجیے پر محمد وآلہ محمد. دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ کاش یزید نے حسین ابن علی سے بیعت نہ مانگی ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر حسین آرام